ناظرین السلام علیکم۔ اپنی خصوصی پیشکش رہنما میں آج ہم امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ ناظرین، امام کی ولادت 10 رجب سن 195 ہجری کو ہوئی اور مختصر سی حیات جس کی مدت کل ملا کے 25 برس بتائی جاتی ہے، پاکہ سن 220 ہجری میں آپ کو عباسی خلیفہ معتصم نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ لیکن خانوادہ عصمت میں عمر کی کوئی نہ قید ہے، نہ کوئی بندش ہے اور نہ کوئی اہمیت ہے، چونکہ یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جہاں 6 مہینے کا علی اصغر فاتح کربلا ہوتا ہے، 18 برس کی بطول تمام ائمہ کے لیے حجت ہوتی ہیں۔ گو کہ ہمارے 9ویں امام کے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل بظاہر یہ تھی کہ آپ امام علی رضا علیہ السلام کی اکلوتی اولاد بھی تھے، اور وہ امام کے جن کے لیے تاریخ میں ملتا ہے جن کو کھل کر اپنے منصب کے حساب سے کام کرنے کا موقع ملا، خصوصاً امام علی رضا علیہ السلام کے وہ سینکڑوں مناظرے کہ جس میں آپ نے اپنے دین کی، اپنے جد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کیا، جہاں آپ نے ولایت کے موضوع پر بہت سے مناظرے کیے، مگر یہ ہمارے کم عمر امام بچپن سے ہی اپنے کمالات کا اظہار کرتے رہے اور دنیا کو بتاتے رہے کہ خانوادہ عصمت میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور آپ کا وہ ایک مناظرہ کہ جس میں آپ نے تقریباً 30,000 سوالات کے 3 دن تک مسلسل جوابات دیے، اور سوال پوچھنے والوں کو دندہ شکن جوابات آپ دیتے رہے، اور بادشاہان وقت حیرت زدہ بیٹھے دیکھتے رہے۔ ناظرین، آج آپ ہی کی حیات طیبہ کے اس پہلو پہ کہ جو آپ کے اس زندگی کے آخری سفر تک آپ کو لے کے گیا ہے، صرف اس موضوع پر آج ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو امام جواد کیوں کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں، اور آپ سب کی جانب سے امام عصر جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امام جواد کا اصل نام محمد ہے، محمد ابن علی، اور مشہور القاب میں تقی اور جواد زیادہ مشہور ہے۔ آپ کو جواد کہنے کی جو زیادہ تر وجہ علماء نے بیان کی، وہ آپ کا جود اور سخاوت ہے، یعنی آپ لوگوں کے سلسلے میں اور مدد کرنے کے سلسلے میں لوگوں کی بہت زیادہ کوشاں رہتے تھے، جبکہ عمر شریف آپ کی بہت کم ہے، تمام ائمہ میں سب سے کم عمر آپ کو ملی ہے، اور عہدہ امامت پہ بہت کم سنی میں آپ فائز ہوئے، جو خود ایک شیعت کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھی اس وقت، اس امامت کو قبول کرنا۔ حالانکہ شاید یہ پیش خیمہ تھا ایک بعد والے کم سن امام کی امامت کو قبول کرنے کے لیے، شیعہ کو آمادہ کرنے کے لیے، لیکن امام 7 برس کے تھے، سبحان اللہ، امام 7 برس کے تھے جس وقت آپ کو منصب امامت پر آپ فائز ہوئے، لیکن اس 17 سال کی امامت میں آپ نے اس کم عمری کے باوجود جود اور سخاوت اپنے اور غیر سب کے ساتھ ایثار کے ساتھ پیش آنے کی وجہ سے آپ کو جواد کہا گیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ اپنی مستحب نمازیں چھوڑ دیتے تھے صرف لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ کیا کہنا ہے، بہترین درس، اور خلق خدا کی اہمیت، خلق خدا اور خلق خدا کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، شاید یہ سبق دینے کے لیے مستحب طواف چھوڑ دیتے تھے۔ اگر کوئی مقروض آ جاتا تھا کہ میرے پاس قرض خواہ آ گیا ہے، مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، وقت ہو چکا ہے، مستحب طواف چھوڑ کے چلے جاتے تھے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ چیز تھی، اس نے آپ کو جواد ہم لوگوں کے مزاج میں یہ ہے کہ اگر ہم فرض کر لیجیے کہ دعائے کمیل کی تلاوت کر رہے ہیں یا کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو ہم اس کو بیٹھا دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں
یا کوئی اگر فقیر آ گیا تو اس سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کہہ دو اس وقت اشارے سے دعا پڑھ رہے ہیں. بے شک بے شک. امام کی سیرت کے حساب سے یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل امام نے یہی سکھایا اور یہی بتایا. تو دعا ہے، امام تو واجب مستحب نماز پڑھ رہے تھے. جی. اور جیسے ہی آپ کو خبر ملتی تھی کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، تو آپ فوراً اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے اللہ اکبر. کہ لوگوں کو سبق دے کہ دنیا زندگی کنارے رہ کر تقوی دکھانے کا نام نہیں ہے. متقی وہ ہے جو سماج میں رہے، سماج کو لے کر چلے اور اس میں ان تمام چیزوں کو انجام دے تاکہ صاحب تقوی کہلائے. تقوی الہی کیا ہے؟ تقوی الہی ڈیفینیشن بھی بیان کر دی. یہی ہے کہ آپ سماج میں رہیں، سماج کے بن کے رہیں، سماج کا جز بن کے رہیں، اور اللہ کی بندگی اگر کوئی کرنا چاہے تو سماج میں رہ کر ہی بندگی کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بہت سارے آپ کے پہلو حیات کے چھوڑ کے مامون نے آپ کو اپنا داماد کیوں بنایا؟ تاریخ اسلام میں بہت ضروری ہے کہ انسان جب کسی واقعے کو یا کسی حقیقت کو یا کسی فیکٹ کو سامنے رکھے تو باقی چیزیں بھی اس کی دیکھے. صرف ایک رشتے کو دیکھ کر یا ایک عمل کو دیکھ کر کسی بادشاہ کے کسی خلیفہ کے یہ فیصلہ نہ کر لے کہ یہ ایسا رہا ہوگا اس لیے ایسا کیا. ہمیں سب دیکھنا پڑے گا. مطلب یہ چیزیں جو اس کی ہیں وہ شیعہ دوست ظاہر کرنے کے لیے بتائی جاتی ہیں، اس لیے میں نے یہ پوچھا. بہت سے لوگ ولی عہدی والے مسئلے میں بھی یہی بات کہتے ہیں، جی ہاں. جو بعد میں ثابت ہو گیا کہ غلط ہے. لیکن خود یہ عمل خود امام کے لیے کتنا سخت تھا، ہمیں اس نظریے سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ باپ کے قاتل کی بیٹی سے شادی کرنا یا اس کے دربار میں جا کر رکنا، وہاں ٹھہرنے پہ مجبور ہونا کچھ برس تک، کتنا سخت تھا امام کے لیے. لیکن امام نے یہ کام انجام دیا کیونکہ امام ایسی پوزیشن میں تھے کہ اس کو اس کا استعمال کرنا تھا. مامون کا ہدف سیدھا سا تھا، اس پر الزام تھا علویوں کی طرف سے کہ تم نے امام رضا کو قتل کیا ہے، اس کو اس الزام سے اپنے آپ کو نکالنا تھا. دوسرا جو سب سے بڑا سیاسی ہدف تھا وہ تھا کہ جس طرح امام رضا کو ولی عہدی کے نام پر اپنے سامنے رکھ کر شیعوں پہ نظر رکھنی تھی یا کسی بھی سیاسی حرکت کو روکنا تھا جو اس کی حکومت کو نقصان پہنچا سکتی تھی، یہی کام یہاں بھی کرنا تھا. ماموم اچھی طرح جانتا تھا کہ 7 برس کی عمر یا 9 برس کی عمر جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے شیعوں کے لیے. ان کا علمی مقام، ان کی امامت، ان کی عصمت بالکل ثابت ہے، اور اگر یہ مدینے میں رہے اور ان کو آزادی ملی اور یہ کام کرتے رہے تو میرے لیے کل میری حکومت کے لیے ایک بہت سخت مسئلہ آ سکتا ہے. لہٰذا بہترین کام کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو بلا کر دامادی کے نام پر اپنی نظروں کے سامنے رکھا جائے، جاسوس کے طور پر اپنی بیٹی کو گھر میں رکھ دیا جائے. ظاہر سی بات ہے کوئی خاتون گھر کے اندر ہے زوجہ کی حیثیت سے تو پھر اس کو ہر چیز کی خبر ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون ملنے آیا، کون کس وقت آیا، کس سے کیا بات ہوئی، تقریباً ساری خبر بادشاہ. وہ یقین کی منزل میں تھا کہ زوجیت میں تو دے رہا ہوں مگر التفات نہیں پیدا ہوگا، یہ اسے معلوم تھا، وفادار نہیں بنے گی. یہ اسے معلوم تھا کہ یہ بیٹی میری ہے. اس کو اپنی بیٹی پہ بہت زیادہ یقین رہا ہوگا کہ یہ میری بیٹی بالآخر یہ میرے لیے کام کرے گی، حکومت کے لیے کام کرے گی. اور بات کی تاریخ نے ثابت بھی کر دیا کہ وہ مامون اپنی بات کے اوپر بالکل صحیح تھا، اس کا جو نظریہ تھا جس مقصد کے لیے اس نے بھیجا تھا. اور امام کے لیے بہت سخت تھا ام الفضل سے شادی کرنا. مامون نے بھی ظاہراً بہت زیادہ چیز نہیں دکھائی بلکہ لوگوں نے مخالفت کی تو مامون نے ظاہری طور پر امام کی جلالت اور امام کی علمی، بلکہ وہ مناظرہ جو یحییٰ بن اقسم سے ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس نے آ کے لوگوں نے، جب بنی عباس کے لوگوں نے سوال کیا کہ مثلاً ایک نوجوان سے بلکہ کم عمر کے ساتھ تم شادی کر رہے ہو اپنی بیٹی کی اور ان کو ہمارے اوپر سرپرست بنا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ علویوں کے لیے مسئلہ ہو جائے. تو ظاہری طور پر مامون نے بہت سپورٹ کیا ہے. اگر آپ ان کی باتوں کو دیکھیں اور نقل کریں اور ہمارے ناظرین جا کے کتابوں میں دیکھیں تو ان باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ اسے معرفت تھی امام کی. اس کا ہدف سیدھا سے یہ تھا کہ وہ سب کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میرا ہدف کیا ہے. یہی حکومت کا طریقہ ہوتا ہے، ہر بات سب کو نہیں بتائی جاتی ہے. جی جی. اس کا ہدف تھا امام میری نظروں کے سامنے رہیں، میری نظر پہ رہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، میں ہر طرح سے انہیں کنٹرول رکھوں. دیکھیے بہت سارے واقعات ویسے تو ظاہر ہے کہ امام کے مناظرے بھی ہیں اور ساری چیزیں، لیکن ابھی آپ نے یحییٰ ابن اقسم کا نام لیا. اسی کا ایک مشہور واقعہ ہے امام کا جو احرام میں شکار کا مسئلہ ہے. یہ سوال آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے سمجھیے کہ ہم لوگوں کے ہاں ایک چیز یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی بات اگر ہوئی تو اس کا ایٹ رینڈم فیصلہ سنا دیتے ہیں، یہ صحیح یہ غلط، جبکہ اس کے سیاق و سباق، میں چاہتا ہوں یہ بھی ظاہر اس کے سیاق و سباق ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس نظریے سے وہ شکار والا واقعہ بیان فرمائیں. یہ بالکل وہی واقعہ ہے جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب
مامون نے شادی کی بات کی، بلکہ شاید یہ سوال بھی اسی مجلس عروسی کا ہی ہے، یعنی امام نے خطبہ پڑھا، بلکہ خطبے پہ یاد آیا کہ تقریباً آج تمام امامیہ مسلک کے افراد اور علماء، ہمارے ذوی الاحترام علماء جو خطبہ عقد پڑھتے ہیں، وہ خطبہ بھی امام جواد کا پڑھا ہوا خطبہ ہے، یعنی اس خطبے میں یہ برکت تھی، یہ خطبے کے جو شروع کے لفظ ہیں، سبحان اللہ، یہ الفاظ امام جواد کے خطبے کے ہیں، صیغے جو ہیں وہ حضرت امیر المومنین اور جناب زہرا کے شادی کے صیغے ہیں، لیکن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ عقد جو عام طور سے علماء پڑھتے ہیں شادی نکاح کے صیغے جاری کرنے سے پہلے، وہ امام جواد کا پڑھا ہوا خطبہ ہے جو انہوں نے خود پڑھا تھا اپنی شادی کے وقت مامون کے دربار میں جب ام الفضل سے شادی ہو رہی تھی۔ یہ برکت ہے اس خطبے کی۔ اپنا نکاح خود پڑھا تھا۔ اس کے بعد جب اسی دربار میں جب یہ بات ہو گئی اور عقد ہو گیا اور مجلس عروسی تمام ہو گئی، تو یحییٰ بن حسن جو بزرگ علماء میں مانا جاتا تھا، بڑا فقیہ تھا، چونکہ عباسیوں کے لیے ایک مسئلہ تھا ایک نوجوان کو اس طرح سے بادشاہ کا داماد ہوتے دیکھنا، وہ بھی علوی خاندان سے، ہاشمی خاندان سے، ایک بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے۔ تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ایک کام کرتے ہیں کہ علمی حوالے سے بہرحال گفتگو شروع کی جائے، جو ایک پرانا طریقہ ہوتا ہے کہ علمی حوالے سے اگر کسی کو ہم اس کی توہین کر دیں تو تمام کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ تو اس نے اس قصد سے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اگر اجازت دیجیے تو میں ایک سوال کروں۔ بادشاہ نے کہا ان سے اجازت لو، اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کروں، میں سوال پوچھوں۔ اس نے ایک سوال جو اپنے لحاظ سے، ظاہر سے اتنا بڑا فقیہ سوال پوچھ رہا ہے تو وہ اپنے لحاظ سے سب سے سخت سوال پوچھ رہا تھا۔ بے شک۔ اس نے سوال پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو حالت احرام میں شکار کرے؟ جی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اس کو جواب فوراً دے سکتے تھے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کے بعد جو سوالات کیے، یعنی جو شقیں نکالی، یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فقہ میں مسائل تھوڑی سی تبدیلی کی وجہ سے احکامات حرام اور حلال اور مکروہ سب بدل سکتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں بہت عام طور سے کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم نے مرجع تقلید سے فتویٰ منگا لیا ہے، جی، تو آپ نے کیا لکھ کے کیا فتویٰ منگایا؟ وہ آپ کی بات کی طرف میں آ رہا ہوں کہ اگر ایک مرجع کے پاس مثال کے طور پر بلا تشبیہ امام معصوم کی تشبیہ نہیں، امام معصوم کے نمائندے ہیں، لیکن مرجع کو جو سوال بھیجا گیا ہے، مرجع اس سوال کا جواب آپ کو بھیج رہا ہے، مطلب وہ سیرت معصومین ہی بالکل تو جواب دیتا ہے، بالکل روشنی میں اپنی نہ وہ اپنے دل کی کوئی بات رکھتا ہے، نہ وہ اپنی چاہت کی کوئی بات رکھتا ہے، نہ وہ اپنی طرف سے کوئی اور چیز اس میں بڑھاتا ہے نہ گھٹاتا ہے، اس کو آیات حدیث اور علماء بزرگ جس کے اندر تقریباً ہمارے یہاں کاشف قول معصوم جو ایک اصطلاح ہے، یعنی جو معصوم کے قول سے نزدیک لے جائے، بس یہی چیزوں کی رہنمائی میں وہ جواب دے سکتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب جب وہ مرجع ہیں تو فتویٰ کیوں نہیں دے دیتے، احتیاط کا مطلب کیوں لیتے ہیں؟ یہ احتیاط بتا رہی ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے فتویٰ دینے کی، وہ صرف احتیاط پر عمل کرا رہا ہے آپ سے کم آپ محفوظ رہیں۔ یہ خود ان کی تواضع ہے، ورنہ فتویٰ دے سکتے تھے جیسے دیگر مذاہب کے لوگ فتوے دیا کرتے ہیں، چاہے وہ نص کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے علماء نص کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے، حتیٰ نص اگر موجود نہ ہو یا قریب نہ کر رہی ہو تب بھی وہ فتویٰ نہیں دیتے، صرف احتیاط کے تقاضے کے طور پہ بعض چیزوں میں احتیاط اور احتیاط واجب کی چیزیں بیان کرتے، کم سے کم ایک آدمی جو آیا ہے سوال اس کو جواب مل جائے کہ وہ کر سکے کوئی عمل۔ تو اسی طرح امام نے اس جواب کے ذریعے ظاہر کر دیا کہ مسئلہ صرف ایک لائن کا نہیں ہوتا ہے، اس کا سیاق اور سباق اور منظر اور پس منظر سب معلوم ہوگا، حتیٰ کس نے عمل کیا، کیونکہ امام نے فوراً اس سے پوچھا کہ تمہارے اس سوال کے سلسلے میں، جو کہ طولانی ہو جائے گی بحث، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ تمہارے سوال میں یہ واضح کرو میرے اوپر کہ یہ جو انسان تھا، یہ جو محرم ہے، یہ حرم میں تھا یا حرم کے باہر تھا؟ احرام تو اس نے مدینے سے یا جہاں سے بھی باندھا ہو، اسے کسی نہ کسی میقات سے احرام باندھا ہوگا، ابھی ہو سکتا ہے حدود حرم میں داخل نہ ہوا ہو، تو حدود حرم میں تھا یہ شکار کرتے وقت یا نہیں تھا؟ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ احرام مسئلے کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ اپنی بات پر بضد تھا یا پشیمان تھا؟ شکار جس جانور کا کیا گیا وہ کون سا جانور تھا؟ اس طرح سے امام نے اتنی شقیں بیان کی کہ وہ مبہوت ہو گیا تھا، سبحان اللہ، سبحان کہ اتنی شقیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور خود اس نے اس بات کو ہمارے لیے واضح کر دیا۔ اور آج ہمارے علماء ماشاءاللہ جو اسی روش پہ چل رہے ہیں کہ ایک ایک مسئلے میں کئی شقیں نکالتے ہیں، اس کی وجہ یہی امام کی تعلیم و تربیت ہے کہ ہمارے علماء بے بہرا نہیں ہیں ان تعلیمات سے،
کہ ہر مسئلہ صرف ایک لائن کا نہیں ہوتا ہے، اس کو تمام مناظر دیکھنے کے بعد، تمام جو اس کے اندر کازز ہو سکتی ہے، تمام جو وجوہات ہو سکتی ہے، اس کے بعد ہم ایک ایک کا جواب دیں گے. ہاں، اسی سے بالکل جڑی ہوئی بات ہے. ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے وقت قریب اتنا آ رہا تھا، ہمارے بعد کے ائمہ نے وہ تمام راستے اپنے وکلاء کے ذریعے کافی ہموار کیے کہ ہم غیبت میں رہنے کے عادی ہو جائیں اور اس میں ہماری ہدایت کے راستے بھی بند نہ ہوں. لیکن آپ کا بہت خصوصی کام ملتا ہے، اس بات 11ویں امام کا بھی ملتا ہے، مگر وہ تو والد تھے، ان کے زبان تو فوراً غیبت تھی. امام محمد تقی علیہ السلام کا مرجعیت اور تقلید کے سلسلے میں اپنے وکیلوں کے ذریعے بہت اہم پیغامات کے ساتھ کام ملتا ہے. میں چاہتا ہوں وہی بیان فرمائیں. دیکھیے، جیسے میں نے اشارہ کیا تھا شروع میں کہ امام جواد علیہ السلام کی امامت جو 7 سال کی عمر میں آپ امامت پہ فائز ہوئے، یہ بھی پیش خیمہ تھا کہ شیعہ آمادہ ہو جائیں کہ کم سن امام ہو سکتا ہے، کیونکہ امام زمانہ کو امامت ملے گی 5 سال کی عمر میں. جی ہاں. تو اس وقت تک ایک ایگزامپل کم سے کم ان کے سامنے رہے کہ کم عمر میں بھی امام ہو سکتا ہے اور اتنا ہی باصلاحیت ہوگا. اس کے بعد پھر امام جان رہے کو معلوم ہے کہ اب ہمارے پاس وقت کم ہے، کیونکہ امام رضا کے بعد سے جتنے ائمہ ہیں ان میں سے کسی کو بہت طولانی عمر نہیں ملی ہے، سب بہت کم عمر میں اس دنیا سے گئے اور شہید کیے گئے. اور یہ خود ان کی علمی جلالت کے اوپر دلیل ہے کہ انہوں نے کم عمر میں علمی جلالت کو اس طرح سے دکھایا تھا کہ حکومت پریشان ہو گئی تھی، گھبرا گئی تھی، اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس سوائے قتل کر دینے کے. جی. تو امام نے البتہ نظام فقہا اور نظام وکلا اور رجوع کرانا اپنے اصحاب کی طرف مسائل میں چھٹے امام کے بعد سے شروع ہو گیا تھا، کیونکہ امام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی اور مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں. لیکن امام اب جیسے جیسے وقت آ رہا تھا ویسے ویسے اس چیز کو بڑھایا جا رہا تھا. تو امام نے اسی طرح لوگوں سے کہا کہ مثلا فلاں علاقے میں جب فلاں شخص موجود ہو تمہیں میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ امام موجود ہیں. ابھی تو غیبت کا زمانہ ہے، امام ہے ہی نہیں، ہم جا ہی نہیں سکتے، ہمیں معلوم نہیں کہاں پر ہیں امام. لیکن امام عادت دلا رہے تھے لوگوں کو کہ تم عادی ہو جاؤ کہ تم مدینے میرے پاس آ سکتے ہو. بغداد مثلا اگر میں ہوں، بغداد میں ظاہری طور پر میں چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا آدمی، آ جاؤ گے تم. لیکن اس کے باوجود اگر اپنے تمہارے علاقے میں ہمارا معتمد انسان موجود ہے تو مجھ سے پوچھو، تاکہ لوگ عادی ہو جائیں. ان سے سوال پوچھو، انہی کو وجوہات جا کر دو، مجھ تک میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. ایک پورا نظام آپ نے قائم کر دیا تھا مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف دیہاتوں میں. جن لوگوں سے کہا تھا، جن لوگوں کی طرف بھیجتے تھے آپ، ان کے لیے کیا ہدایت فرمائی تھی؟ اور یہ جو علماء گئے یا جو ان کے شاگرد ہیں یا اصحاب میں سے ہیں، ان کو بھی کئی چیزوں کی آپ کو یاد دی تھی کہ تم جہاں تمہیں کوئی چیز نہ ملے، یہ جو آج ہم باب اجتہاد ہمارے پاس ہے، جو باب استنباط ہے، جہاں تمہیں ہماری حدیث نہ ملے ڈائریکٹ، جہاں تمہیں سیدھی مثلا قرآن کی آیت نہ ملے، وہاں تم اپنی عقل کا استعمال کرنا اور ان حدیث کے ذریعے سے کسی نتیجے پر پہنچنا کہ ہم تمہاری رہنمائی کریں گے. یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں تم سے غلطی ہونے کا اندیشہ ہوگا یا تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا، ہم آئیں گے مدد کرنے. تم ایسے مطلب تمہیں ہمارے پاس نہیں آنا ہے، ہم پہنچ تمہارے پاس جائیں گے. ضرورت سیرت میں تبدیلی نہیں ہوتی. امام زمانہ بھلے ہی غیبت میں ہیں، لیکن جو ان کے جد نے کہا کہ ہم آج وہ بھی کہتے ہیں، وہی کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے پاس واقعات ہیں. جی ہاں. جہاں علماء کے ساتھ جہاں تک خود ضرورت مذہب کو یا خود عین مذہب کو کسی ایک فتوے سے کوئی حرج نہیں ہے، وہاں ائمہ نے دخل نہیں دیا ہے. لیکن جہاں اس ایک فتوے یا عید کا چاند مثال کے طور پر کہ عید کا چاند ادھر ادھر ہونے سے اسلام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، بلکہ یہ خود روایات میں ہے کہ یہ خود عید پہ اختلاف ہونا یہ سبب ہے. کیوں ہے یہ ایسا؟ یہ حسین ابن مظلوم کی شہادت کے اثرات میں سے ہے، روایات میں موجود ہے. اللہ اکبر. کہ ایک برکت جو قتل حسین سے اٹھا لی گئی کی وجہ سے، ایک برکت جو امت پر سے اٹھا لی گئی، وہ عید کی برکت ہے. اب تم میں اختلاف رہے گا، کسی دن تم روزہ رکھ رہے ہوگے جس دن عید ہوگی، تمہیں معلوم نہیں کہ آج روزہ رکھنا ہے کہ آج افطار کرنا ہے، اور اس دن تم نماز پڑھ رہے ہوگے جس دن روزہ رکھنا ہوگا. قتل امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے جو امت کے اوپر چیزیں اٹھا لی گئی، ان میں سے ایک چیز یہی ہے عید کی برکت. لیکن یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے گا. لیکن جہاں امام علیہ السلام کو یہ لگے گا کہ نہیں، اسلام کو یا تشیع کو یا حقانیت تشیع کو مسئلہ پیش آ سکتا ہے، وہاں امام نے رہنمائی کی ہے، وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اب ایک لطیف سا امام کا بیان کیا ہوا مسئلہ قرآن فہمی سے متعلق.
حالانکہ بات بہت خراب آدمی کے لیے ہے، جزا کی بات نہیں ہے، سزا کی بات ہے. چور کی سزا کیسے معین ہو؟ کیونکہ اس کے اندر جو قرآن مجید کے جو فقرے ہیں اس میں صرف ایک ید لفظ کو آپ کہاں کہاں لے جا سکتے ہیں، اور اس کو پھر اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے کہ کیسے سزا دی جائے، امام نے اس کو کیسے واضح کیا. دیکھیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین سے لے کر آخری وقت تک جو وقت کے امام ہیں، جہاں موقع ملا ہے وہاں انہوں نے اپنے علم کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا. ایک تو وہ واقعین قرآن شناس وہی ہیں، وہی ہیں جو قرآن سمجھا سکتے ہیں. دوسرا جواب ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ کے سب حاصل کر لیں گے. نہیں، کسی نہ کسی کی ضرورت ہے جو واقعاً انٹرپریٹر ہو. سب وہاں قرآن پڑھنے والے، قرآن ناطق سے بہتر انٹرپریٹر کون ہو سکتا ہے؟ دربار میں ایک چور لایا گیا، چور کی سزا معلوم ہے، ہاتھ کٹے گا. قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ کاٹنا ہے. اب علماء میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے. مختصر کر رہا ہوں میں قصے کو. 4 مسلح تیار ہو چکے ہیں، ہر ایک کا ایک نہ ایک نمائندہ موجود ہے، اور بھی علماء موجود تھے وہاں. قاضی القضات نے کہا کہ ہاتھ یہاں سے کٹے گا، یعنی گٹا جس کو آپ کہہ لیجیے کہ یہاں سے کٹے گا. دوسروں نے اعتراض کیا کہ نہیں، ہاتھ کونی سے کٹے گا، کیونکہ جو وضو کی آیت ہے اس ہاتھ کا اشارہ کونی تک. ہر ایک اپنی اپنی بات کے اوپر قرآن سے دلیل پیش کر رہا تھا. ساری دلیلیں قرآن کی ہیں. بادشاہ یعنی معتصم، یہ واقعہ معتصم کے وقت زمانے کا. جی، معتصم نے امام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ بتائیے، آپ فرزند رسول، آپ بھی کچھ کہیے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میرے جواب کا نتیجہ کیا ہوگا، لہٰذا امام نے پہلے کہا کہ مجھے اس سے معاف رکھو، فقہا بول رہے اسی کے حساب سے کہا نہیں، آپ بھی آپ صاحب علم ہیں، ہم آپ کے، اور آپ کو قسم ہے، اس نے قسم دی خدا کی کہ آپ کو قسم ہے خدا کی کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ ہمیں بیان کریے. اب امام نے فرمایا کہ جب تم نے خدا کی قسم دے دی تو سنو، صرف 4 انگلیاں کٹیں گی. اب تو پورے دربار میں عجیب سی کیفیت کہ یہ کیا کہہ دیا اور کیسے کہہ دیا. اب امام نے ان کے سامنے دلیل دی کہ سنت رسول اگر ذہن میں رہے تو انسان اس آیت کے ذریعے سے اس بات تک پہنچا. سنت رسول ہے کہ اعضائے سجدہ 7 ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے، یہ 7 اعضائے سجدہ ہیں. اگر تم نے ہاتھ کو گٹے سے یا کوہنی سے کاٹ دیا تو سنت رسول پر یہ انسان عمل نہیں کر پائے گا. یعنی جب سجدے میں سر رکھے گا تو اس کا ایک ہاتھ ہے ہی نہیں، ایک ہتھیلی ہے ہی نہیں اس کی، اور سنت پر یہ عمل نہیں کر پائے گا سجدے میں. دوسری بات تو ایک تو سنت پہ عمل نہیں کر پائے گا، دوسرا قرآن کہہ رہا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے مقصود ہے. یہاں مساجد سے مراد وہ جگہیں نہیں ہیں جن کو ہم مسجد کہتے ہیں. مساجد سے مراد یہ 7 ارکان سجدہ ہیں جو اللہ کے سجدے میں رکھے جاتے ہیں. تو جو چیز اللہ سے مخصوص ہے، انسان کے وجود میں ایک مسجد ہے، بلکہ 7 مسجد، 7 مسجد ہے، مساجد ہے لفظ. مساجد. تو اب اگر اللہ نے اس چیز کو اپنی طرف منسوب کر دیا تو تم اسے ختم نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر کاٹنی ہے تو یہ 4 انگلیاں کاٹو. علماء نے کہا کہ اس سے بہتر استنباط اس آیت سے اور حدیث کے ذیل میں کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. اور یہ خود اعتراف تھا ان لوگوں کا کہ ان سے بہتر کوئی قرآن نہ سمجھتا ہے، نہ احکامات کو جانتا ہے، نہ بتانے کی حیثیت یا جرأت رکھتا. اب شہادت کے سوال سے پہلے ایک آخری اور بہت اہم سوال، خاص طور سے جب سے انقلاب ایران آیا ہے ہم لوگ ایک خاص انگوٹھی سے واقف ہو گئے ہیں. حرز جواد کی انگوٹھی ہے. اس میں بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ صاحب یہ اوپر کیا چیز ہے، وہ جو چھوٹی چیز میں آ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں جو ستارہ بنا ہوا ہے وہی حرز جواد ہوتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بالکل واضح کر کے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ حرز جواد کیا ہے. دیکھیں، حرز کہتے ہیں کسی دعا کو یا لکھی ہوئی چیز کو جو جسم میں کہیں باندھی جائے. ممکن ہے وہ بازو میں باندھی جائے، ممکن ہے گلے میں ڈالی جائے، یا ممکن ہے انگوٹھی کی شکل سے انگلی میں رکھ لی جائے. یہ حرز عام طور سے اس دعا کو کہا جاتا ہے جو حفاظت کے لیے ہو. امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ خطرہ تھا بادشاہوں سے اور حکومتوں سے، لہٰذا آپ کے اوپر کئی دفعہ کوشش کی گئی
آپ کو قتل کرنے کا. آپ نے یہ دعا تعلیم کی ایک بار تو بظاہر خود قتل کر دیا تھا، کیونکہ امام نے اپنے شاگرد سے بتایا کہ میں یہ دعا پڑھ کے جا رہا ہوں، مامون نے مجھے بلایا ہے، اور ظاہری طور پر اس نے تلوار نکال کے آپ کے ٹکڑے کر دیے تھے. اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے ٹکڑے کر دیے امام کے، اور بعد میں وہ اسی مستی کی حالت میں سو گیا اور صبح اٹھے پشیمان تھا کہ میں نے کیا کیا، اور امام جب سامنے آئے تو اس نے خدا کو شکر کیا، جبکہ وہ اپنے حساب سے کر چکا تھا سارے عمل. یہ اس حرص کا اثر تھا. اور روایت میں کہ امام نے فرمایا کہ اگر روم اور فارس کے لشکر بھی مل ایک ساتھ آ جائے تو ان سے ملاقات کرو، یعنی روم اور فارس کے لشکر تمہارے سامنے کھڑے ہوں اور وہ دنیا کے تمام لشکروں کے ساتھ مل کر تم پر حملہ کر دیں اور تمہارے پاس یہ دعا ہو تو تم محفوظ رہو گے. اللہ اکبر. اسی لیے بلا کے زمانے میں علماء نے اس کا نام حرز امام جواد مولا نے بتایا، امام نے چونکہ بتایا لہٰذا امام سے منسوب ہے، اس لیے امام کا نام آ گیا. حرز تعویذ یا نقش یا جو بھی اس کی طرف دعا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تاکید آج کے لیے خصوصاً اس پروگرام میں چونکہ موقع ایسا ہے اس لیے عرض کر دیں کہ آج بھی ہم ایک بلا میں مبتلا ہیں. اب چاہے وہ انسان کی بنائی ہوئی بلا ہو چاہے آسمانی بلا ہو، لہٰذا اس بلا میں جو کورونا کے نام سے اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس میں ہمیں یہ دعا بے شک اس میں بہترین عمل کرے گی مومنین کو حفاظت کرنے کی. اب بہت مسئلہ یہ کہ ہم انگوٹھی تو پہنتے ہیں، اس میں لکھا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اور ایک اور بہت مسئلہ ہے آج کل کے زمانے میں معلوم بھی نہیں کہ انگوٹھی میں واقعی وہ دعا لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے. اس نے بیچ تو دی، ہمیں کیا معلوم اندر لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. لہٰذا بہت مناسب ہے کہ انسان یہ 2 لائن کی دعا یاد کر لے، گھر میں سب لوگ اس کو پڑھا کریں. اور ایک آپ کی بات کو میں بالا کرتے ہوئے کہ ہم لوگ اس کا باقاعدہ ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے پروگرامز میں کہ اگر ہم کسی چیز کو معصوم سے نسبت دے دیتے ہیں تو اس میں فطری طور پر وہ اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس کا اندازہ اگر ہمارے نوجوانوں ہماری بچیوں کو نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا کہ علم کیا ہے، ہمارا بنایا ہوا تابوت کیا ہے ہم تیار کرتے ہیں، مگر کیونکہ نسبت دے دیتے ہیں اس لیے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حرز جو علماء نے نقل کیا، صاحب مفاتی نے بھی نقل کیا ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے، 2 لائن کا ہے. اس کو پڑھ لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے، یاد کر لے اگر کوئی انسان تو بہت اچھا ہے. انگوٹھی پہنے بے شک پہنے، گلے میں ڈال کوئی تعویذ پڑا ہے بالکل، لیکن خود زبان پر جاری کرنے اور کلمات امام کو جاری کرنے کے جو اثرات ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ پر رہیں گے. تو گھر سے نکلتے وقت پڑھ لیں. آج کل خصوصاً آج کل بلا کے زمانے میں ہم ہیں. خدا انشاءاللہ اسی ذکر بابرکت کے نتیجے میں ہمیں اس بلا سے محفوظ کرے اور جلد سے جلد نجات دے. جملہ بہت آسان ہے، یا نور و یا برہان، یا مبین و یا منیر، یا رب اکفنی الشرور و آفات الدہور و اسألک النجات یوم ینفخ فی الصور. یہ دعا ہے جو حرز امام جواد کے نام سے مشہور ہے. بہت مناسب ہے کہ اس کو یاد کر لیا جائے، مفاتی میں بھی مل جائے گی، اور اس کو گھر سے نکلتے وقت گھر میں بیٹھتے وقت اپنا پڑھیں تاکہ محفوظ رہیں انشاءاللہ. تو اللہ کے اسماء اعظم کو خطاب بے شک اللہ، اے نور اور اے برہان یعنی دلیل، یہ اللہ ہی کا نام ہے. اے مبین جو واضح ہے، اور جو منیر بھی ہے یعنی منور ہے، اور اے میرے رب. یہ 5 نام اللہ کے ہیں. اس کے بعد دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے محفوظ رکھ شرور سے، یعنی شر. اب شر میں ہر چیز آ جائے گی، ہر طرح کا شر، ان سے مجھے محفوظ رکھ. اور جو دنیا دہر یعنی دنیا کی جو آفات ہیں اس سے مجھے تو کفایت کر، یعنی تو نجات دے. اور میں تجھ سے نجات مانگتا ہوں جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دعا انشاءاللہ انسان کے کام آتی رہے گی. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی دلیل ہے کہ ہمارے ان معصومین کو اس دنیا نے زیادہ دن جینے نہیں دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں گے تو ایک بڑی تعداد کھنچ کر کے آپ کی طرف آئے گی. اور کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کا دلوں پر بھی اقتدار ہو. میں چاہتا ہوں کہ میرے اس مظلوم امام کو 25 برس کی عمر کیا ہوتی ہے، جوان کہلاتا ہے آدمی 25 برس، اس عمر میں کیوں شہید کر دیا گیا اور کس نے شہید کیا، کیا وجہ بنی آپ کی شہادت کی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جب امام نے اس طرح کے علماء کو بھرے دربار میں جواب دیے جی، اس کے بعد امام کے لیے اور خود وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ واضح ہو گیا تھا
کہ عالم اگر کوئی ہے تو یہی ہے۔ علماء نے جا کے بادشاہ سے شکایت کی اور بادشاہ اور خلیفہ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تمہاری حکومت کو خطرہ ہے، یہ شخص اگر بیان کرتا رہا اپنے علم کو اسی طرح تو عنقریب دنیا انہی کی پیروکار ہو جائے گی اور تمہاری خلافت ایک آن میں ختم ہو جائے گی۔ معتصم پہلے سے امام سے نفرت کرتا تھا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ امام کو اب اس دنیا میں رہنا نہ دیا جائے، اور وہی پرانا طریقہ اختیار کیا گیا، کیونکہ ظاہری طور پر امام پر حملہ کرنا یا امام کو قتل کرنے کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے تھے حکومت کو۔ لہٰذا معتصم نے ماموم کا بیٹا ابو جعفر یا جعفر دونوں نام آئے ہیں، اور ام الفضل جو امام کی زوجیت میں ہے، جو ماموم کی بیٹی ہے، خلیفہ کی بھتیجی ہے اور جعفر کی بہن ہے، یہ تینوں اس سازش میں شریک ہوئے۔ انگور میں زہر رکھا گیا اور انگور میں زہر رکھا گیا، امام کی خدمت میں پیش کیا ام الفضل نے، اور بہت تعریف کی کہ یہ انگور ایسے ہیں اور یہ انگور ویسے ہیں، اور امام کو جب مجبور کر دیا گیا تو امام نے کچھ خوشے انگور کے اپنے دہن میں رکھے اور فوراً آپ کے جسم اقدس کے اوپر زہر کے آثار نمودار ہوئے۔ روایات میں ہے کہ ام الفضل یہ کرنے کے بعد رونے لگی ایک بار، امام نے کہا اب تمہارے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم نے جو کام کیا ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن تم نے جس مقصد سے کیا اس میں تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گی، نہ تم اس دنیا میں عیش دیکھ پاؤ گی، نہ تمہارے پاس مال بچے گا، اور تمہیں خدا ایک ایسے مرض میں مبتلا کرے گا کہ تمہیں کبھی شفا نہیں حاصل ہوگی۔ 25 برس کی عمر ہے۔ زہر کا اثر جب کسی جوان پر ہوتا ہے تو اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ امام پر زہر کا اثر بہت شدید جب ہوا تو ایک بار آپ نے اپنے بیٹے کو یاد کیا، کیونکہ امام علی نقی وہاں موجود نہیں تھے، آپ مدینے پہ تھے، ننھی سی عمر ان کی اور امام خود بہت کم سن ہیں، اور عجب نہیں کہ امام نے اپنے جد کو بھی یاد کیا ہو کہ اے جد مظلوم، آپ کو بھی کربلا میں جب شہید کیا گیا تو کوئی نہیں تھا جو آپ کی رہنمائی کرے، میں کم سے کم گھر میں ہوں، لیکن ہاں جس کو گھر میں زہر دیا جائے، جس کو زوجہ زہر دے، اس سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے، وہ بھی وہاں جہاں دشمنوں کا حلقہ ہے، جہاں چاروں طرف درباری ہیں، جہاں چاروں طرف سپاہی ہیں، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اور امام جو روایات ہیں مشہور کہ ذیقات کی آخری تاریخ کو سن 220 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حکومت نے ظاہری طور پر بہت زیادہ اہتمام کیا، تشیع کی، اور روایات میں جو علماء امامیہ کا عقیدہ ہے کہ امام علی نقی طی العرض کر کر تشریف لائے اور آپ کو آپ کے جد یعنی 7ویں امام موسیٰ کاظم کے بغل میں دفن کر دیا گیا، جو آج بھی دنیا میں کاظمین کے نام سے مشہور ہے۔ اسی لیے کاظمین کہتے ہی ہیں کہ 2 کاظم جہاں دفن ہوں، یا جوادین کہتے ہیں جہاں 2 جواد میں امام دفن ہو گئے، اور 25 برس کی عمر میں ایک جوانی نوجوانی کی عمر میں امام اس دنیا سے چلے گئے۔ بے شک امام کی شہادت ایک عظیم شہادت ہے، امام کے اوپر جو زندگی گزری ہے، 7 برس کی عمر میں یتیمی ہے، 25 برس کی عمر میں آپ کی شہادت ہے، زہر زوجہ نے دیا ہے، جہاں انسان کو سکون ملنا چاہیے، جہاں انسان کو وفا ملنی چاہیے، جہاں انسان کو اعتماد ملنا چاہیے، وہیں دھوکہ دیا گیا۔ جس کو انسان کے لیے اچھی چیزیں فراہم کرنا چاہیے وہ زہر لے کر آ رہا ہے۔ لیکن امام تاریخ ائمہ اسی طرح گزری ہے، امام حسن کی تاریخ بھی ایسے ہی ہے، دیگر ائمہ کی تاریخ بھی ایسے ہی۔ امام چلے گئے اس دنیا سے، آپ کو زہر دیا گیا، جوانی کے عالم میں زہر دیا گیا، زوجہ نے زہر دیا، لیکن آپ گھر میں تھے، آپ کو یہ یقین تھا کہ میں دشمنوں میں گھرا ضرور ہوں، لیکن میرا فرزند طی العرض کر کے خدا کی قدرت سے یہاں آئے گا اور تشییع جنازہ میں شرکت کرے گا، مجھے غسل بھی دے گا، مجھے کفن بھی پہنائے گا، مجھے عزت اور احترام سے میرے جد کے بغل میں دفن کر دے گا۔ عجب نہیں کہ ایک بار روح امام نے امام حسین کے سامنے جا کر عرض کیا ہو کہ اے میرے جد مظلوم، میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں مارا گیا، میں شہید ہوا، لیکن اس طرح سے نہیں کہ میں میدان
میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہوں، ایک بار پکار رہا ہوں حل من ناصر ینصرنا، حل من یغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ اور کوئی نہیں تھا جو امام حسین کی صدا استغاثہ پر جواب دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام ایک بار دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں، خود امام نے پکارا کہ اے مسلم کہاں ہو، اے مسلم نے اوسجا کہاں ہو، اے حبیب کہاں ہو، اے زہیر کہاں ہو؟ تمہارا امام تمہیں پکارتا ہے اور تم نصرت کے لیے نہیں آتے۔ پھر امام نے خود ہی جواب دیا کہ ہاں تمہیں موت نے خاموش کر دیا، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ تیرا امام تمہیں پکارتا اور تم جواب نہ دیتے۔ امام اس کے بعد صرف رخصت ہو کر گئے ہیں، تلوار چلائی ہے، اور پھر وہ وقت بھی آیا ہے جب ایک بار امام نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے، سر کو سجدہ خالق میں رکھا ہے، اور پھر ظالم نے ایک تلوار چلائی ہے، زمین کربلا کو زلزلہ آیا ہے، اور کسی منادی نے صدا دی ہے الا ذبح الحسین بکرب و بلا، الا قتل الحسین بکرب و بلا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ناظرین، ہم آپ سے اس وقت یہیں اجازت لیتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔